السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بندے کو بہت ساری مصیبتوں سے، مشکلوں سے نجات دلا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ منسلک رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صابرین سے پہلے مع لفظ جو ہے یہ بالکل اس طرح جوڑ دیتا ہے جس طرح کوئی چیز دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوتی ہے، تو اللہ بندے کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ صبر بندے کو بہت سارے مشکلوں سے اور معاملات میں پیچیدگیوں سے بچا لیتا ہے، اور بندے کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، روحانی طور پر ہر طرح سے سکون عطا کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، دل بہت کرتا ہے اور بڑی محبوب ہوتی ہیں، رغبت ہر وقت ان کی طرف رہتی ہے، اور ہمیں ان سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ صبر۔ یعنی اگر وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں، لیکن ہمارا دل، ہمارا نفس، ہمارا خیال اس کی طرف جاتا ہے اور ہمیں اس طرف رغبت ہوتی ہے اور ہمیں وہ محبوب ہوتی ہیں، ہم صرف اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ دینا اور صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے جو دنیا میں ہے، کہ صبر اگر بندہ کر لے تو نہ صرف اس کی دنیا بہتر ہے بلکہ عاقبت بھی بہتر ہے۔ مثال لے لیں، جیسے شراب ہے، شراب یہاں حرام ہے، لیکن جب ہم مر جائیں گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے تو وہاں پر یہ مل جائے گی۔ ابھی اس کا انتظار کرنا ہے، انتظار کو ہی صبر کہتے ہیں، تو یہاں صبر کر لیں تو وہاں مل جائے گا۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہمیں یہاں نہیں ملتی اور وہاں ملنے والی ہیں، اور اگر یہاں ملتی ہیں تو اللہ کا حکم نہیں ہے، تو وہاں پر وہ ہمارے لیے وافر مقدار میں ہر وقت، وہ جب بھی چاہو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو جنت میں ہر چیز آپ کو ضرورت کی ملے گی، جو اللہ تعالیٰ نے جنت ہم سب کے لیے پرسکون ایک گھر بنایا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اگر یہاں صبر کریں گے تو وہاں پر اس صبر کا صلہ جو ہے وہ پائیں گے۔ اس لیے کہ یہاں پر جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ دیکھیں کھانا اگر سیر کر کے کھا لیں، بہت زیادہ اگر وہ لذیذ ہے اور زیادہ کھا لیں تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، رغبت بندے کو زیادہ ہوتی ہے، محبوب بھی ہوتا ہے کھانا کیونکہ لذیذ بنا ہوا ہے، تو کھانا زیادہ جب کھا لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو بد ہضمی ہو جائے گی، الٹیاں لگ جائیں گی، کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ زیادہ کھانے سے خود ہی ہم اپنے آپ کو بیمار کر دیں گے۔ لیکن اب جنت میں تھوڑا صبر کر لیں، جنت میں جب اللہ تعالی ہمیں بھیج دے گا تو وہاں جتنا بھی کھائیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں یہاں پر جو چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور جن کی طرف رغبت ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہیں، تو جیسے یہاں پر بندہ جو ہے کام کرنے کے لیے بہت سارے بندے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے
اور کام کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پابندیاں ہیں ان کو پورا کرنے کا خیال ہے، اور نہ ہی فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کا خیال ہے، اور بس صرف پیسہ کمانے کا خیال ہے، اور اپنی صحت برباد ہو جاتی ہے تو صحت برباد ہو جائے اس کی خیر ہے، لیکن پیسہ کمانے سے باز نہیں آتے، اور نہ اپنی اولاد کو وقت دینا ہے، نہ کسی اور کام کی طرف توجہ کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد پابندی ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو صبر کرے بندہ، اتنا کمائے جتنا ضرورت ہے، اور تاکہ دین کا کام بھی ہوتا رہے، اللہ کی طرف سے جو فرائض واجبات ہیں وہ بھی پورے ادا ہوتے رہیں، اور اگر سنتیں اور نوافل اور مستحبات کی طرف آئے تو وہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر صبر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بندے پر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں تو ان سے ہم صبر کے ذریعے بچ سکتے ہیں، یعنی جو اللہ کو ناپسند ہیں ان چیزوں سے ہم صبر کریں، ان پر انتظار کریں، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے گا، تو وہاں ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے، اور یہاں پر سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ احکام خداوندی پر عمل کرنا بھی صبر ہی ہے، اور جو گناہوں سے رکنا ہے وہ بھی صبر ہی ہے۔ تو اس لیے صبر جو ہے وہ ایسی دولت ہے جس کو انسان اپنے خواہش نفسانی کے عیب جو ہیں وہ ان کو دیکھ لیتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سا عیب جو ہے یا کون کون سا نقص میرے اندر ہے، کون کون سے میرے نفس کی طلب ہے جس کی طرف میری چاہت ہے، اور میں اس سے اگر صبر کر لوں تو میں اللہ کی قربت میں آ جاؤں گا۔ اسی صبر سے ہی لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، صبر سے ہی اللہ کی قربت ملتی ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، اور اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک عورت گزرتی ہے، یہ حسین عورت اگر ایک دو بندوں کے درمیان سے گزرے تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کو غور سے دیکھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے دل میں برا خیال جنم لیتا ہے، تو گویا برائی کی طرف اس کا دھیان چلا گیا۔ دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے اپنی نظریں نیچے رکھ لیتا ہے اور اس کو وہ اپنے ذہن سے بھلا دیتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت پاتا ہے، اور دوسرا جو اس کو دیکھتا ہے اور غور سے ٹکٹکی باندھ کے تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی سی بات ہے اور معمولی سے وقت کی بات ہے، ایک عمل اسی طرح کا جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور وہ دوسرے بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، یہ اصل بات صبر کی ہے۔ اور صبر جو ہے وہ بندہ صبر کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی تو عورتیں دینی ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ حوریں دے گا، حوروں کی تو شان ہی اور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رغبت کرتا ہے اور خیال کرتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، تو اس کا حصول جو ہے وہ اتنا پائیدار اور ہمیشہ کی نعمتیں جو ہیں وہ بندے کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب صبر کے صلے لوگ پائیں گے، اور دوسرے جو بے صبرے ہوتے تھے، جلد باز ہوتے تھے، وہ دیکھیں گے تو پھر پچھتائیں گے، حسرت کریں گے۔ اور صبر جو ہے وہ فرشتوں کی شان ہے، وہ پیغمبروں کی شان ہے، وہ اولیاء کی شان ہے، وہ اللہ والوں کی شان ہے، اور جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ
उन लोगों की तरफ से है जो बुराई और गुनाह और फसाद की तरफ बंदे को ले जाते हैं। इसलिए जल्दबाजी को छोड़कर सब्र के साथ ही दिल लगाना चाहिए। और जब सब्र बंदे के अंदर आ जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बरकत आ जाती है। हर चीज़ का एक ख़जाना होता है। जिस तरह इंसान का ख़जाना उसका अक्ल है, इसी से ही वो सब कुछ सोचता है और फिर अच्छाई भुलाई और अपनी बेहतरी का फैसला करता है। इसी तरह अक्ल का ख़जाना जो है वो सब्र है। और सब्र को अपने करीब लाएं और सब्र के साथ आप मुकम्मल दोस्ती कर लें तो अल्लाह ताला के करीब होते जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपने करीब करे और दुनिया में जो भी चीज़ें अल्लाह से दूर करने वाली हैं उनसे सब्र करके हमें अल्लाह ताला अपनी कुर्बत अता फरमाए। आमीन।